ہو سیریز کی اس ویڈیو میں آج ہم آپ سے شیر شاہ سوری کی بائیوگرافی بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ کیسے شیر شاہ سوری ایک معمولی جاگیردار سے ہندوستان کا بادشاہ بنا اور کیسے سوری نے ہمایوں بادشاہ کو شکست دے کے دہلی پہ قبضہ کیا، اور شیر شاہ سوری نے اپنے دور حکومت میں کون کون سے ایسے کام کیے جن کی وجہ سے دنیا آج بھی شیر شاہ سوری کی تعریف کرتی ہے۔ تاریخ فرشتہ کے مطابق شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا اور والد کا نام حسن خان تھا۔ شیر شاہ سوری کا تعلق افغانوں کے قبیلے سور سے تھا اور یہ سور قبیلے کے لوگ اپنا نسلی تعلق غوری خاندان سے بتاتے ہیں۔ جب دہلی پہ لودھی خاندان کی حکومت تھی اس وقت افغانستان سے افغان جوک در جوک ہندوستان ملازمت کے لیے آئے۔ انہی افغانوں میں شیر شاہ سوری کا دادا ابراہیم خان بھی شامل تھا۔ دہلی پہنچ کے ابراہیم خان نے بہلول لودھی کی ملازمت اختیار کر لی۔ بہلول لودھی کے بعد جب اس کا بیٹا اسکندر لودھی بادشاہ بنا تو اس نے اپنے امیر جمال خان کو اتر پردیش کے شہر جونپور کا حاکم مقرر کر دیا۔ جمال خان نے شیر شاہ سوری کے والد حسن خان کو صوبہ بہار کے ضلع روہتاس میں ایک سہسہ رام نامی جاگیر عطا کی اور 500 گھوڑ سوار سپاہی بھی عطا کیے، کیونکہ اس وقت شیر شاہ سوری کا دادا انتقال کر چکا تھا۔ حسن خان کی 4 بیویاں تھیں جن میں سے 8 لڑکے پیدا ہوئے، جن میں شیر شاہ سوری اور نظام 2 سگے بھائی تھے، باقی 6 سوتیلے بھائی تھے۔ بچپن میں ہی گھریلو مسائل کی وجہ سے شیر شاہ سوری اپنے والد کی جاگیر چھوڑ کے جونپور چلا گیا اور وہیں اس نے تعلیم و تربیت حاصل کی۔ شیر شاہ سوری ابھی جونپور میں ہی تھا کہ اس کا والد حسن خان جونپور گیا تو تمام افغانوں اور جمال خان نے مل کے شیر شاہ سوری اور اس کے والد کے درمیان صلح کرا دی۔ اس کے بعد حسن خان شیر شاہ کو لے کے واپس سہسہ رام چلا گیا، جہاں اس نے جاگیر کے انتظامات شیر شاہ کے حوالے کر دیے اور خود لودھی حکومت کے ساتھ سرحدی معاملات میں مصروف ہو گیا۔ شیر شاہ سوری نے جاگیر کے انتظامات انتہائی احسن طریقے سے سنبھالے اور تمام زمینداروں کو سہولتیں دیں اور باغیوں کی بغاوتوں کو کچلا، جاگیر میں ایک نئی روح پھونک دی۔ شیر شاہ سوری کے اس انتظامات کی دھوم ہر طرف پھیل گئی اور باغی شیر شاہ سے خوف کھانے لگے۔ جب کچھ سالوں بعد حسن خان واپس سہسہ رام آیا تو وہ اپنے بیٹے شیر شاہ سے بہت خوش ہوا، لیکن جلد ہی خاندانی مسائل دوبارہ کھڑے ہو گئے تو شیر شاہ نے پھر سے جاگیر چھوڑ دی اور بہار کے حاکم بہادر خان لوہانی کے پاس چلا گیا۔ بہادر خان لوہانی نے شیر شاہ کو اپنی ملازمت میں رکھ لیا۔ اسی دوران ہندوستان پہ مغلیہ سلطنت قائم ہو چکی تھی اور لودھی سلطنت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ شیر شاہ سوری نے بہادر خان کی بہت خدمت کی اور اس کا اعتماد جیت لیا۔ ایک دن بہادر خان شکار کھیلنے کے لیے جنگل میں گیا تو اچانک ایک شیر اس کے سامنے آ گیا تو شیر شاہ سوری نے اپنی تلوار سے شیر کو مار دیا۔ بہادر خان نے جب یہ سب دیکھا تو اس نے فرید خان کو اس وقت شیر شاہ کا خطاب دیا۔ تب سے فرید خان سوری تاریخ میں شیر شاہ سوری کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے کچھ عرصے بعد جب شیر شاہ سوری کے والد کا انتقال ہوا تو شیر شاہ اپنی جاگیر پہ واپس آ گیا اور پیچھے موقع پاتے ہی جونپور کے نئے حاکم محمد خان نے بہادر خان کو شیر شاہ کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ شیر شاہ سوری اور بہادر خان کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ یاد رکھیں کہ بہادر خان کو بہار خان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بہادر خان نے سہسہ رام جاگیر شیر شاہ سوری کے سوتیلے بھائیوں کو دے دی۔ اختلافات پیدا ہونے کے بعد شیر شاہ سوری 1527 کے بعد ظہیر الدین محمد بابر کی فوج میں شامل ہو گیا۔ فوج میں کچھ عرصہ خدمت انجام دینے کے بعد شیر شاہ کو اپنی جاگیر واپس مل گئی۔ اسی عرصے میں شیر شاہ سوری مغلوں کے جنگی طور طریقوں سے خوب واقف ہو چکا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ مغلوں کو ہندوستان سے نکالنا کوئی مشکل نہیں، کیونکہ مغل اپنے انتظامات خود نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے وزیروں کے حوالے کر دیتے ہیں اور مغلوں کے وزیر رشوت لے کے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر میری قسمت ہوئی تو میں افغانوں کو جمع کر کے مغلوں کو ہندوستان سے نکال دوں گا۔ جبکہ دوسری طرف بابر بھی شیر شاہ سوری کے ارادوں سے واقف ہو گیا۔ اسی دوران شیر شاہ سوری واپس بہار چلا گیا اور بہار کے حاکم سے صلح کرنے کے بعد اس کے بیٹے کا اتالیق مقرر ہو گیا۔
اس کے کچھ عرصے بعد بہار کا حاکم بہادر خان انتقال کر گیا اور شیر شاہ سوری بہار کا حاکم بن گیا۔ جب شیر شاہ سوری بہار کا حاکم بنا تو دوسری طرف بابر کا بھی انتقال ہو گیا اور بابر کی جگہ اس کا بیٹا 1530 میں مغلیہ سلطنت کے تخت پہ بیٹھ گیا۔ اسی دوران بنگال کے حاکم سلطان مخدوم عالم نے بہار پہ حملہ کر دیا۔ ایک خطرناک جنگ ہوئی اور شیر شاہ سوری یہ جنگ جیت گیا۔ جنگ فتح ہونے کے بعد شیر شاہ کے ہاتھ بہت سے ہاتھی اور خزانہ لگا، جس سے شیر شاہ کی طاقت میں مزید اضافہ ہوا۔ بہار کو دشمنوں سے پاک کرنے کے بعد شیر شاہ سوری نے اب بہار پہ مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری نے اتر پردیش کے ضلع مرزا پور میں موجود قلعہ چنار یا چنار کی ملکہ لاڈو سے شادی کی اور قلعہ چنار اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس قلعے کے ملنے سے شیر شاہ سوری کو بہت زیادہ فوجی طاقت اور خزانہ حاصل ہوا۔ اس کے بعد پٹنہ کے حاکم محمود شاہ لودھی کو ان کے تمام افغان قبائل نے اپنا سردار منتخب کیا، جو افغان شیر شاہ سوری کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس طرح اب افغان دو گروہوں میں بٹ گئے، ایک گروہ شیر شاہ سوری کا حمایتی بنا اور دوسرا محمود شاہ کا۔ محمود شاہ نے پٹنہ سے نکل کے بہت سے علاقے فتح کیے اور جون پور جاگیر پہ بھی قبضہ کر لیا اور شیر شاہ سوری کو بھی اپنا ماتحت بنا لیا۔ اب شیر شاہ سوری نہ چاہتے ہوئے بھی سلطان محمود شاہ کے ساتھ مل گیا تاکہ افغان قبائل کی حمایت حاصل ہوتی رہے۔ جب ہمایوں کو افغانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کی خبر ملی تو وہ افغانوں سے جنگ کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ یہ جنگ 1537 میں مغلوں اور افغانوں کے درمیان لڑی گئی تھی، جس میں ہمایوں کو فتح ہوئی، کیونکہ شیر شاہ سوری نے افغانوں کو عین جنگ کے دوران تنہا چھوڑ دیا اور اپنا لشکر لے کے میدان جنگ سے دور ہٹ گیا، کیونکہ شیر شاہ سوری سلطان محمود شاہ کے ماتحت نہیں رہنا چاہتا تھا۔ جنگ ہارنے کے بعد سلطان محمود شاہ واپس پٹنہ چلا گیا اور وہیں گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اب ہمایوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ شیر شاہ سوری تھا۔ ہمایوں نے شیر شاہ سوری کو قلعہ چنار چھوڑنے کا حکم دیا تو شیر شاہ سوری نے کہا کہ مجھے یہ قلعہ آپ کے والد یعنی بابر کی مدد سے ملا ہے، اگر آپ یہ قلعہ میرے پاس رہنے دیں تو میں آپ کا باج گزار بن کے رہوں گا۔ ہمایوں نے یہ قلعہ شیر شاہ سوری کے پاس ہی رہنے دیا اور خود فوج لے کے گجرات فتح کرنے کے لیے نکل پڑا۔ گجرات کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد اب ہمایوں شیر شاہ سوری کو راستے سے ہٹانے کا سوچنے لگا اور 26 جون 1539 کو شیر شاہ سوری اور ہمایوں کے درمیان جنگ چوسا ہوئی، جس میں شیر شاہ سوری نے پولیٹیکل داؤ پیچ اور طاقت سے ہمایوں کو شکست دی۔ اس جنگ میں ہمایوں کے 8000 سپاہی مارے گئے اور ہمایوں یہ جنگ ہار گیا اور اپنی جان بچا کے واپس دہلی چلا گیا۔ اس جنگ کے بعد شیر شاہ سوری نے باقاعدہ خود کی بادشاہت کا اعلان کیا۔ چوسا کی جنگ ہارنے کے بعد ہمایوں 1 سال بعد پھر 1 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ شیر شاہ سوری سے لڑنے کے لیے آیا، جبکہ شیر شاہ سوری کی فوج کی تعداد 50,000 تھی۔ جب ہمایوں نے کنوج سے دریائے گنگا کو پار کیا تو سامنے شیر شاہ سوری 50,000 کے لشکر کے ساتھ صف آرا تھا، تو ہمایوں بغیر لڑے ہی بھاگ نکلا۔ ہمایوں نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور دوسرے کنارے جا پہنچا۔ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کا لاہور تک پیچھا کیا۔ ہمایوں اپنے چھوٹے سے لشکر اور خاندان کے ساتھ سندھ چلا گیا اور یوں شیر شاہ سوری نے 1540 میں ہندوستان سے مغلیہ سلطنت کا پرچم اتار کے سوری سلطنت کا پرچم لہرا دیا۔ شیر شاہ سوری نے اپنی زندگی میں بہت سی جنگیں لڑیں، جن میں اس نے فتح پائی اور سوری سلطنت کی سرحدوں کو وسعت دی۔ شیر شاہ سوری بادشاہ بننے کے بعد 5 سال تک زندہ رہا اور اس نے گڈ گورننس کا وہ ثبوت دیا کہ انگریز ہسٹورینز، ہندو ہسٹورینز اور مسلم ہسٹورینز سب کے سب شیر شاہ سوری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہی 5 سالوں میں شیر شاہ سوری نے تاریخ کے دھارے بدل کے رکھ دیے۔ شیر شاہ سوری کے قائم کیے ہوئے کام اور محکمے آج بھی کسی نہ کسی صورت موجود ہیں۔ زمین کی پامائش کا نظام شیر شاہ سوری نے متعارف کرایا، جو آج بھی موجود ہے۔ آج کے دور میں موجود تمام وزارتیں شیر شاہ سوری نے قائم کی تھی، جن میں محکمہ ڈاک، وزیر خزانہ وغیرہ شامل ہیں۔ شیر شاہ سوری نے سونے اور چاندی کے سکوں کے بھاؤ قائم کیے اور ان پہ اپنا نام عربی اور ہندی میں کندہ کرایا۔ اس کے علاوہ اس نے چندرگپت موریہ کے دور کی بنائی گئی سڑکوں کی دوبارہ تعمیر کی، جن میں گرینڈ ٹرنک روڈ یا جس کو جرنیلی روڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ روڈ 2500 کلومیٹر لمبی ہے، جو کہ کابل سے بنگال تک جاتی ہے۔ شیر شاہ سوری
सूरी ने अपने 5 साला दौरे हुकूमत में बहुत सी सड़कें बनवाईं और उन सड़कों के इर्द गिर्द दरख्त लगवाए और मुसाफिर खाने तामीर कराए जहां मुसाफिर ठहरा करते थे। मुसाफिर खानों में खाने पीने और चौकीदारे का इंतज़ाम भी करवाया और ये सारा खर्च रियासत बर्दाश्त करती थी। शेर शाह सूरी के दौर में ही लैंड रिकॉर्ड का निज़ाम कायम हुआ जो कि आज भी कायम है। जुर्म को रोकने और मुजरिमों को पकड़ने के लिए उसने हर शहर और गांव में लोग मुकर्रर कर रखे थे। शेर शाह सूरी ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत सी इमारतें तामीर कराईं जिनमें कुछ कले भी शामिल हैं, जैसे शेरगढ़ कला और जहलम में मौजूद कला रोहतास वगैरह। इसके अलावा शेर शाह सूरी ने अपना मकबरा भी अपने दौरे हुकूमत में तामीर कराया। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के इलाके सहसाराम में मौजूद है। हिस्टोरियंस शेर शाह सूरी की वफ़ात की वजह बयान करते हुए लिखते हैं कि जब शेर शाह सूरी कालिंजर का कला फतह करने के लिए कालिंजर पहुँचे तो कले पे तोपों से हमला शुरू कर दिया। कले की दीवारें बहुत मजबूत थी, जिस वजह से एक गोला दीवार से टकराने के बाद वापस शेर शाह सूरी को आ लगा, जिससे वह बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया और 1545 में ये अजीम बादशाह इंतकाल कर गया और उसे बिहार में उसके बनाए गए मकबरे में दफन कर दिया गया। ये थी शेर शाह सूरी की बायोग्राफ़ी जो हमने आपसे बयान की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।